سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی. سائنس، ٹیکنالوجی اور سوسائٹی یعنی سائنس، اور سائنس کسے کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں. سائنس کا لفظ جو ہے نا وہ سائنشیا سے نکلا ہے. سائنس کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ سائنشیا سے. سائنشیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب سائنس کا لفظ جو ہے وہ سائنشیا سے نکلا ہے. سائنشیا جس کا مطلب ہے علم، نالج. علم جس کا مطلب کیا ہے؟ علم ہے یا نالج ہے. تو سائنس کا لفظ جو ہے وہ سائنشیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے علم یا نالج. تو اور ٹیکنالوجی کو اردو میں ہم کہتے ہیں صنعت و حرفت. ٹیکنالوجی کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کو جو ہے نا اردو میں ہم جو ہے وہ صنعت و حرفت کہتے ہیں. ٹیکنالوجی کو ہم اردو میں کہتے ہیں صنعت و حرفت. ٹیکنالوجی کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صنعت و حرفت کہتے ہیں. اور معاشرے کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹی. معاشرے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹی کہتے ہیں. معاشرے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹی. انگریزی میں جو ہے اس کو سوسائٹی کہتے ہیں، اردو میں معاشرہ کہتے ہیں. معاشرہ اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے سوسائٹی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یعنی سائنس ٹیکنالوجی اور ہمارا معاشرہ. سائنس، ٹیکنالوجی اور ہمارا معاشرہ. تو کہتے ہیں ہیومن بینگز ریلائی آن جینیٹک انجینئرنگ فار مینی بینیفٹس. کہتے ہیں انسان ہیومن بینگ جو ہے نا، انسان ہیومن بینگز ریلائی آن جینیٹک انجینئرنگ فار مینی بینیفٹس آف. کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ پر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں. ریلائی کسے کہتے ہیں؟ انحصار کرنا. ریلائی جو ہے وہ انحصار کرنے کو کہتے ہیں. انحصار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ریلائی کہتے ہیں انحصار کرنے کو. ٹھیک ہے. تو ہیومن بینگ جو ہے نا وہ انحصار کرتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ پر مختلف قسم کے فائدوں کے حصول کے لیے. کس کے لیے؟ مختلف قسم کے فائدوں کے حصول کے لیے، مختلف قسم کے فائدے حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جینیٹک انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہیں، اس کی مدد لیتے ہیں. جینیٹک انجینئرنگ کی جو طریقہ کار اس کا استعمال کرتے ہیں. تو جینیاتی انجینئرنگ کا تو سچ ایز میڈیسن، جیسے کہ میڈیسن ہوگی، جیسے کہ دوائیوں کا شعبہ ہو گیا. کس کا؟ سچ ایز میڈیسن، دوائیاں، دوا سازی کے لیے. مثلاً کیا؟ دوائیاں بنانے کے لیے، دوا سازی کے لیے. دوا سازی کسے کہتے ہیں؟ دوائیوں کو بنانا. سازی کسے کہتے ہیں؟ بنانے کو. تو دوا سازی کے عمل کے لیے جو ہے وہ فارمینی ویسے بینیفٹ تو دوائیوں کے لیے جو ہے وہ دوائیاں، اچھی دوائیاں بنانے کے لیے ہم جینیٹک انجینئرنگ جو ہے وہ عمل جو ہے اس کو ہم جو جینیٹک انجینئرنگ کا جو عمل جو ہے کو بروئے کار لاتے ہیں. امپرووڈ ورائٹیز آف آرگنیزمس. کہتے ہیں کہ جانداروں کی جو ہے نا وہ قسموں کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ورائٹی کسے کہتے ہیں؟ ورائٹی کہتے ہیں بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے. ورائٹی جو ہے نا بہت ساری اقسام، کئی اقسام، نت نئی، کئی یعنی بھانت اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بھانت کا کیا مطلب ہے؟ بھانت مطلب یہ ہے کہ بہت سارے قسم کی رنگ برنگ ورائٹیز کو کسے کہتے ہیں؟ رنگ برنگ تو رنگ برنگ اشیاء جو ہوتی ہے نا ان کو ہم یہ ورائٹیز کہتے ہیں. تو جانداروں کی قسم کی، جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں اور جو ہے مختلف قسم کے جوتوں کی ورائٹیز دستیاب ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف قسم کے جوتے ملتے ہیں. تو جانداروں کی بھی قسم کی ورائٹیز ہوتی ہیں. تو ان کی قسمیں بنانے کے لیے، جانداروں کی مختلف اقسام تیار کرنے کے لیے ہمیں جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ان کی اقسام کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ امپروو کر سکتے ہیں. امپروو کسے کہتے ہیں؟
بہتر بنانا. امپروو کسے کہتے ہیں؟ امپروو جو ہے نا، امپروو جو ہے نا وہ بہتر بنانے کو کہتے ہیں. بہتر بنانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہتر بنانے کے عمل کو ہم کہتے ہیں امپروو. تو بہتر بنانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپروو کہتے ہیں. تو امپرووڈ ورائٹیز آف آرگنیزم کہتے ہیں کہ ورائٹی آرگنیزم کو بہتر ود ناول پروڈکٹس. ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول نئے کو کہتے ہیں. ناول کسے کہتے ہیں؟ نیو کو. ناول کسے کہتے ہیں؟ نیو کو کہتے ہیں. نیو کو. ٹھیک ہے. ناول کہتے ہیں نئے کو. نئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نئے چیز کو ہم کہتے ہیں ناول. اور پروڈکٹس کسے کہتے ہیں؟ پیداوار. پروڈکٹس کسے کہتے ہیں؟ پیداوار. پروڈکٹس جو ہے نا پروڈکٹس جو ہے نا وہ پیداوار کو کہتے ہیں. پیداوار. تو اور ٹریٹمنٹ علاج کو کہتے ہیں. ٹریٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ علاج کو کہتے ہیں. علاج. ٹریٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ علاج کو کہتے ہیں. اور سلوشن کسے کہتے ہیں؟ سلوشن حل کو کہتے ہیں. حل کرنا. کسی مسئلے کا کیا کرنا؟ حل نکالنا. ٹھیک ہے. حل نکالنا. کسی مسئلے کو کیا کرنا؟ سلجھانا. سلوشن کا کیا مطلب ہے؟ کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے یا کسی مسئلے کو کیا کرنا؟ سلجھانا. تو سلجھانا جو ہے نا مطلب سلجھاتے ہیں کسی مسئلے کو. تو ماحولیاتی مسئلے کو. کس کو؟ ماحولیاتی مسائل کو. ماحولیاتی مسائل. ماحولیاتی مسائل. ماحولیاتی مسائل کو کیا کرتے ہیں؟ ہم سلجھاتے ہیں. ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ایور دیز بینیفٹس آر ٹیگڈ ود پیرل. مگر کہتے ہیں یہ جو بینیفٹس ہیں نا یہ پیرل کے ساتھ. مگر کہتے ہیں کہ دیز بینیفٹس آر ٹیگڈ ود پیرل. مگر یہ جو ہے نا یہ خطرے کی علامت بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا خطرے پیرل کسے کہتے ہیں؟ خطرے کو کہتے ہیں. یہ خطرے کی گھنٹی بھی بجا سکتے. دیکھو یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ خطرے کی علامت بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو فوائد جو ہے نا ان کی وجہ سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں احتیاط سے یعنی جینیٹک انجینئرنگ کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے مختلف اسٹینڈرڈ معیار مقرر ہونے چاہیے. تو جینیٹک انجینئرنگ کا استعمال احتیاط سے ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں ان ہیومنز. کہتے ہیں انسانوں میں وین فارن جین از انسرٹڈ. کہتے ہیں انسانوں میں جب باہر سے جو ہے نا فارن جین کسے کہتے ہیں؟ بیرونی جین جو ہوتی ہے. بیرونی جین کسے کہتے ہیں؟ جین جو ہے نا بیرونی جین داخل کی جاتی ہے. جین کسے کہتے ہیں؟ جین جو ہے نا ہمارا جو سیل جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کس سے بنا ہوا ہے؟ ہمارے سیل کے اندر جو ہے نا وہ نیوکلس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے تو پروٹین فیٹس کاربوہائیڈریٹ سے بنا ہوا ہے. تو ہمارے سیل کے اندر جو ہے نا نیوکلس ہوتے ہیں. نیوکلس کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جین کسے کہتے ہیں. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از جین. جین کیا والا ہے؟ جین کیا شے ہے؟ جین کیا چیز ہے؟ واٹ از جین. تو جین کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں کہ ہمارے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا سیل ہے. سیل کے اندر نیوکلس ہے. ٹھیک ہے. ایک سوئیوں کی طرح کے ایک مادہ موجود ہوتا ہے ہمارے جو سیل کے مرکز میں نیوکلس میں. اردو میں نیوکلس جو ہے نا مرکز ہے کو مرکزہ جو ہے نا اردو میں جو ہے نا اس کو مرکزہ کہتے ہیں اور انگریزی میں نیوکلس کہتے ہیں. تو ہمارے سیل کے جو نیوکلس ہے اس کے اندر جو ہے سوئیوں کی طرح نوڈل کی طرح ایک شکل موجود ہوتی ہے جس کو نیوکلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوکلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ نوڈل شیپ کے جو وہ سٹرکچر موجود ہوتے ہیں نا جو نیوکلس جو اس کو گولے کو کہتے ہیں. اور اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ جو ابھی جو میں نے بات کی نوڈلس کی تو اس کو نیوکلس نہیں کہتے. اس کو جو ہے کروموسوم کہتے ہیں. اور نیوکلس جو اوپر جو کور ہوتا ہے اس کو نیوکلس کہتے ہیں. نیوکلس کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں. وہ سوئیوں یا نوڈل کی طرح شیپ ہے نا اس کو کروموسوم کہتے ہیں. کیا یہ جو سوئیوں یا نوڈل کی طرح شیپ ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کروموسومز. کروموسومز کہتے ہیں. کروموسوم جو ہے نا وہ نیوکلس کے اندر جو ہے نا وہ نوڈلس کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. اور کروموسوم دو چیزوں سے بنے ہوتے ہیں. کروموسوم جو ہے نا وہ
ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں، ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں، اور ہسٹون پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں، پروٹین سے بنے ہوتے ہیں. کون سی پروٹین سے؟ ہسٹون پروٹین سے بنے ہوتے ہیں. تو پھر ڈی این اے جو ہے نا، ڈی این اے کے ایک حصے کو ہم کہتے ہیں جین، ٹھیک ہے. تو جین اب کیا چیز ہے، ہم جین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے نا. تو جین جو ہے نا وہ پارٹ آف ڈی این اے، فنکشنل پارٹ آف ڈی این اے، ٹھیک ہے. ڈی این اے کا کام کرنے والا حصہ، ٹھیک ہے. ڈی این اے کا، ڈی این اے کے کارآمد حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی این اے کے، ڈی این اے کے کارآمد حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈی این اے کے کارآمد یا فعال، کارآمد یا فعال حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈی این اے کے کارآمد یا فعال حصے کو ہم جو ہے وہ جین کہتے ہیں. ہم جین کہتے ہیں، جین کہتے ہیں، جین. ڈی این اے کے کارآمد یا فعال حصے کو ہم جین کہتے ہیں. تو اٹ میں انٹرفیئر ود دا نارمل جین اینڈ دیئر فار افیکٹ دا نارمل فنکشن. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ فارن جین جو ہے نا وہ ہمارے جو نارمل جین ہے ان کو متاثر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا نارمل فنکشن جو ہے نا وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے. فارن جین کیا کرتی ہے؟ فارن جین جو ہے نا، فارن جین جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا نارمل جو افیکٹ ہے نا اس کو متاثر کرتی ہے. اٹ میں ڈیولپ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ، یہ جو ہے اینٹی بایوٹک کا ریزسٹنس ظاہر کرتی ہے. اور ایز آل جی ایم پلانٹس کیری اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جین. تو کہتے ہیں جتنے بھی جی ایم پلانٹ جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جین ان میں موجود ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جین موجود ہوتی ہیں. تو ان پہ اینٹی بایوٹک کا اثر نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اٹ میں ڈیولپ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ان ہیومن بینگ. تو یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ انسانوں میں جو ہے اینٹی بایوٹک کے ریزسٹنس کاز کرتی ہیں، ٹھیک ہے. دا جنرلی ریزسٹنس کسے کہتے ہیں؟ ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ، ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمت، روک تھام، مزاحمت یا ضد کرنا یا روکنا، کسی چیز کو اسٹاپ کرنا، کسی چیز کے خلاف لڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاحمت. تو مزاحمت پیدا کرتی ہے سائنس جسم میں اینٹی بایوٹک کے خلاف. جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزم میں افیکٹ دا نارمل بیلنس ان دا ایکو سسٹم. تو کہتے ہیں جینیٹک جو آرگینزم ہے نا وہ نارمل سسٹم کو کیا متاثر کر سکتے. تو کہتے ہیں جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگینزم ہے نا، جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم ہے کیا ہیں؟ جو کہ جینیٹیکلی، جن میں جو ہے جینیاتی طور پہ تغیر پیدا ہو چکے. تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم میں افیکٹ دا نارمل بیلنس ان دا ایکو سسٹم. تو یہ جو ہے نا ایکو سسٹم کے جو نارمل بیلنس ہے نا، نارمل بیلنس جو معمول کے مطابق جو رکھا ہوا ہے نا ماحول کو، تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو اندر جو ہے نا تغیر پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تبدیلی ان میں کیا کر دیتے ہیں؟ ان میں جو ہے نا ان میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. تو genetically modified may affect the normal balance in the characteristics of ribosomal DNA. Fear that disease-producing enzymes used in some ribosomal DNA experiments might develop extremely infectious forms that could cause worldwide epidemics. تو کہتے ہیں رائبوسومل ڈی این اے کے جو نقاد ہیں نا، کیا ان کو تنقید کا نشانے بنانے والے نقاد کسے کہتے ہیں؟ جو کہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کس کا؟ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. کس کا نشانہ بناتے ہیں؟ کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں، کہ ان کی خرابیاں بیان کریں، خرابیاں بیان کرنا، یا اچھائیاں بیان کرنا، یا خرابیاں بیان کرنا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقطے نکالنا، نقطہ چینی کرنا، بیان کرنا یا نقطہ چینی کرنا، نقطہ چینی کرنا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کریٹکس، نقطہ چین، نقطہ کریٹک کسے کہتے ہیں؟ نقطہ چینی کرنے کو کہتے ہیں. نقطہ چینی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کریٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کریٹکس آف رائبوسومل ڈی این اے فیئر. تو کہتے ہیں رائبوسومل ڈی این اے کے جو کریٹک جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں کہ
کہ disease producing enzyme used in some ribosomal DNA experiment might develop extremely infectious form that could cause worldwide epidemics. تو کہتے ہیں کہ ڈی این اے کے جو ڈیزیز پروڈیوسنگ انزائم ہے جو جراثیم جو بیماریاں پھیلاتے ہیں جن کے اندر یوز ان سم رائبوسومل ڈی این اے ایکسپیریمنٹ جو کہ جن کو اگر رائبوسومل ڈی این اے کے جو تجربات ہیں رائبوسومل ڈی این اے کے تجربات میں اگر ان کا استعمال کیا گیا ہو تو وہ کیا کرتے تھے وہ زیادہ خطرناک ہو کر جو ہے نا انسانوں کے اندر بہت خطرناک قسم کی وبا پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایپیڈیمک کسے کہتے ہیں؟ وبا. وبا ایک چیز ہوتی ہے نا جو پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے تعاون کی وبا، تعاون کی وبا، تعاون کی وبا ہوتی ہے، تعاون کی وبا ہوتی ہے، تعاون کی وبا تو جس کو پلیگ کہتے ہیں. پلیگ جو ہے نا بلیک پلیگ. اور یہ پلیگ جو ہے نا یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جراثیموں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں اور پھر لوگ بہت مر بھی جاتے ہیں اور یہ پھیلتی ہے جس طرح زکام ایک دوسرے کو لگتا ہے وائرس کی وجہ سے، انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے تو فلو وغیرہ زکام. تو اس طرح جو سنگل سیل پروٹین کسے کہتے ہیں؟ سنگل سیل پروٹین. تو نام سے ظاہر ہے سنگل کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ اکیلا ہو. ٹھیک ہے. اکیلے کو کیا کہتے ہیں؟ سنگل کہتے ہیں. یا جو ایک ہو، کیا ہو؟ ایک ہو. یا تنہا کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سنگل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیل کسے کہتے ہیں؟ سیل کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں. سیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سیل کو اردو میں کہتے ہیں خلیہ. سیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سیل کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں. اور پروٹین کو تو لحم کہتے ہیں یا گوشت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گوشت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پروٹین کو اور پروٹین بھی کہتے ہیں، گوشت کہتے ہیں، لحم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک سیل سے بنا ہوا گوشت، ایک سیل سے بنی ہوئی پروٹین، ایک سیل سے بنی ہوئی پروٹین. تو کہتے ہیں فار سینچریز، کہتے ہیں سینکڑوں سالوں سے. فار سینچریز کہتے ہیں صدیوں سے. فار سینچریز کہتے ہیں صدیوں سے. مائکرو آرگنزم کہتے ہیں فار سینچریز صدیوں سے مائکرو ہیو بین وائڈلی یوز فار پریپریشن آف ورائٹی آف فرمنٹڈ فوڈ. تو کہتے ہیں صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے جو چھوٹے جاندار جو ہے نا مائکرو آرگنزم کسے کہتے ہیں؟ خوردبینی جاندار. خورد خوردبینی جاندار. خوردبینی جاندار کو کیا کہتے ہیں؟ خوردبینی جاندار کو جو ہے نا ہم مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں. تو ہیو بین وائڈلی یوز فار پریپریشن ورائٹی آف فرمنٹڈ فوڈ. تو بہت سارے جو خمیر شدہ خوراکیں ہیں نا ان کے لیے جو ہے نا مائکرو آرگنزم کو استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر چیز، مثال کے طور پر پنیر ہو گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کیا ہو گیا؟ چیز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پنیر. مثال کے طور پہ پنیر ہو گیا. بٹر، مکھن ہو گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کیا ہو گیا؟ مکھن ہو گیا. مکھن ہو گیا. اس کے وغیرہ وغیرہ. تو سم مائکروزم ہیو لانگ بین یوز ایز ہیومن فوڈ. تو کہتے ہیں بہت سارے جو کچھ چند. سم کسے کہتے ہیں؟ کچھ. اردو میں سم کے لیے کیا لفظ استعمال ہے؟ کچھ یا چند. کچھ یا چند. تو کہتے ہیں سم مائکروزم ہیو لانگ بین یوزڈ ایز ہیومن فوڈ. تو یہ جو ہے نا بہت وقت ہے کہ انسانوں کی جو ہے خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر بلو گرین الجی. مثال کے طور پر بلو گرین الجی جو ہے اسپرولینا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اینڈ دا فنگی لائک ایسٹ، اور ایک فنگی کی ایک قسم جس کو ایسٹ کہتے ہیں. تو بلو گرین الجی جو ہے اسپرولینا اور جو فنگی ہے نا جو فنجائی ایسٹ جو ہے وہ جو ہے نا بلو گرین الجی، اور جو ہے اس کو کس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ سم اس کو انسانی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسٹ وغیرہ سے دہی چکا بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہم انسان اس کو کھا بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مور ریسنٹلی اور حالیہ طور پر ابھی جو ہے نا حال ہی میں، مور ریسنٹلی اور حالیہ طور پہ ابھی یعنی ابھی حال ہی میں ریسنٹلی کیسے کہتے ہیں؟ حالیہ یا حال ہی میں یا ابھی. ٹھیک ہے. حالیہ، حال ہی میں یا ابھی یا کیا؟ ابھی. ریسنٹلی کسے کہتے ہیں؟ ابھی
ابھی ابھی کو کیا کہتے ہیں؟ ریسنٹلی. تو مور ریسنٹلی ابھی ابھی جو ہے ایفرٹس، کوششیں. ایفرٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوششیں. 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 ٹھیک ہے. مور recently efforts have been made to produce microbial biomass using low cost substrates. تو کہتے ہیں ابھی جو کوشش کی جا رہی ہے نا کہ بنایا جائے مائکروبیل بایوماس جو ہے لو کاسٹ سبسٹریٹ کی مدد سے تیار کیا جائے. لو کاسٹ سبسٹریٹس کی مدد سے تیار کیا جائے. جراثیموں کا ایک خوراک تیار کی جائے. These are used as a supplementary food for humans or as feed for animals. اور پھر ان جانداروں، ان چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہے نا، جراثیم، چھوٹے خودبینی جانوروں کو جو ہے نا وہ خوراک کے طور پر استعمال کیا جائے، انسانی خوراک کے لیے یا جو ہے وہ جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال کیا جائے. تو the isolated protein or the total cell material from the microorganism like bacteria, yeast. تو کہتے ہیں isolated. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ the isolated protein or the total cell material from microorganisms like bacteria, yeast, filamentous fungi and algae used as food or feed is called a single cell protein. تو کہتے ہیں جو بیکٹیریا یا ایسٹ کے فنگی یا فیلامنٹس فنگی، جو دھاگے دار فنگائی یا فنجی، اور الجی جو ہے نا، یہ جو ہے وہ خوراک کے طور پر سنگل سیل پروٹین اس کو کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سنگل سیل پروٹین کیا ہے کہ ہم جراثیموں کو، چھوٹے جراثیم تو خیر نقصان پہنچاتے ہیں، جو فائدہ مند جو چھوٹے جاندار ہیں نا، جو کہ مائکروسکوپ کی مدد سے نظر آتے ہیں، جو کہ مائکرو اجزام میں خردبینی جاندار ہیں، تو ان سے بھی گوشت تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سنگل سیل پروٹین کا کیا مطلب ہوا کہ جو کہ خردبینی سیلوں کے سے تیار کردہ گوشت. ٹھیک ہے. خردبینی جانداروں کا گوشت. ٹھیک ہے. خردبینی جانداروں کا گوشت. خردبینی جانداروں کا گوشت. خردبینی جانداروں کا جو گوشت ہے نا، جو خردبینی جانداروں جو پروٹین ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنگل سیل پروٹین کہتے ہیں. سنگل سیل پروٹین کہتے ہیں. سنگل سیل پروٹین کہتے ہیں. SCP کہتے ہیں. In view of the insufficient world food supply and the high protein content of microbial cells. تو کہتے ہیں اس بات کو مشاہدے میں رکھتے ہیں. ان ویو کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے میں رکھنا. مشاہدے میں رکھنا یا نظر میں رکھنا. ان ویو کسے کہتے ہیں؟ نظر میں رکھنا. نظر میں رکھنا. تو کہتے ہیں ان ویو آف دا انسفیشینٹ ورلڈ فوڈ سپلائی. تو کہتے ہیں اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ فوڈ سپلائی جو ہے نا وہ ناکافی ہے. انسفیشینٹ کسے کہتے ہیں؟ انسفیشینٹ کو اردو میں ہم کہتے ہیں ناکافی، جو کافی نہ ہو. ٹھیک ہے. جو کیا ہو؟ ناکافی ہو. تو ناکافی خوراک کی جو مقدار ہے نا، سپلائی کسے کہتے ہیں؟ مہیا کرنا، پرووائڈ کرنا، دینا. ٹھیک ہے. سپلائی کیا کہتے ہیں؟ اگر دینا، مہیا کرنا. تو کہتے ہیں کہ ناکافی خوراک کی وجہ سے اور ہائی پروٹین کنٹینٹ آف مائکروبیل سیل، اور مائکروبیل سیل کے اندر جو ہے نا گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے the use of biomass produced in the fermenter or bioreactor would be an ideal supplement for conventional food. تو کہتے ہیں کہ عام خوراک کے لیے کی بجائے جو ہے نا، یہ جو بایو ماس جو ہے نا، جو کہ جو چھوٹے جو خردبینی جاندار جو ہیں، تو ان سے جو تیار ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا عام خوراک کی جگہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عام روایتی خوراک کی جگہ یہ روایتی خوراک کے طور پر استعمال اس کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روایتی خوراک کے طور پر اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ روایتی خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. Some of the major uses of SCP are as follow. کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ عام جو اہم استعمالات ہیں نا SCP کے، سنگل سیل پروٹین کے، وہ مندرجہ ذیل ہیں.
وہ کیا ہیں؟ وہ نیچے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ مندرجہ ذیل ہیں، وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا ذکر نیچے کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ مندرجہ ذیل ہے، مندرجہ ذیل ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ اٹ از اے رچ سورس آف پروٹین 60 to 70%۔ تو کہتے 60 to 72% وائٹامنز جو ہے نا خوراک جو ہے نا وہ پروٹین کی جو ہے نا وہ جو ہے نا سنگل سیل پروٹین جو ہے نا اس میں بہت زیادہ پروٹین مقدار موجود ہوتی ہے، 60 سے لے کر 72% تک، 60 سے لے کر 72% تک، جو چھوٹے جو خودبینی جانداروں سے جو پروٹین تیار ہوتی ہے نا اس میں جو ہے نا 60% سے لے کے 72% تک جو ہے پروٹین موجود ہوتی ہے، وائٹامنس بھی موجود ہوتی ہیں ان میں، امینو ایسڈز بھی موجود ہوتی ہیں، پروٹین کی جو بلڈنگ بلاکس ہیں، منرلز بھی موجود ہوتے ہیں، معدنیات بھی موجود ہوتی ہیں، اور کروڈ فائبر خام جو مطلب وہ جو فائبر جو ہے نا وہ دھاگے بھی موجود ہوتے ہیں۔ کروڈ فائبر کسے کہتے ہیں؟ کروڈ فائبر جو ہے نا خام دھاگوں کو کیا کہتے ہیں؟ خام یا کچے دھاگوں کو کہتے ہیں، کچے چھلکے، کچے چھلکے، کچے چھلکے یا کچے دھاگے، ٹھیک ہے، کچے چھلکے یا دھاگے یہ بھی ان میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے یہاں نظام میں مدد دیتے ہیں، ہمارے جو بڑا پیشاب ہے اس کو بنانے میں کرنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ فائبر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا پیچز سے ہمیں قبض سے بچاتے ہیں، کانسٹیپیشن سے۔ تو معدنیات بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو یہ سب جو ہے سنگل سیل پروٹین میں کے جو سولوشن ہے اس میں سنگل سیل پروٹین کے اس میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ اٹ از اے پاپولر ہیلدی فوڈ، یہ جانا مانا مشہور جو ہے یہ خوراک ہے، ٹھیک ہے، اٹ از اے پاپولر ہیلدی فوڈ، اٹ از اے پاپولر ہیلدی فوڈ، اٹ پرووائڈز ویلیویبل پروٹین رچ سپلیمنٹس ان ہیومن ڈائٹ۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ اٹ پرووائڈز ویلیویبل پروٹین رچ سپلیمنٹ ان ہیومن ڈائٹ۔ تو کہتے ہیں انسانی جو خوراک ہے نا اس میں یہ جو ہے نا سپلیمنٹ دیتے ہیں، پروٹین رچ گوشت سے بڑے ہوئے سپلیمنٹ جو ہے یہ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اٹ لورز دا بلڈ شوگر لیول آف ڈائبٹکس، یہ جو ہے شوگر لیول جو ہے وہ شوگر کا جو بیمار جو ہے نا تپ دک یا شوگر کا جو بیمار ہے نا تپ دک جو شوگر کا بیمار جو ہے، شوگر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں، ایک شوگر کی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری شوگر کی قسم کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز ڈایابیٹیز ڈائبٹیز انسپائڈس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جو شوگر کی قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائبٹیز انسپائڈس کہتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز میلائٹس ایک شوگر کی قسم ہے، دوسری ڈائبٹیز انسپائڈس ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اٹ لورز دا بلڈ شوگر لیول، کہتے ہیں شوگر لیول ڈائبٹک اور پریونٹ دا اکومولیشن آف کولیسٹرول ان ہیومن باڈی۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے شوگر لیول کو کم کرتی ہیں یہ سنگل سیل پروٹین جو ہے نا، اور اس سے شوگر زیادہ نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے اس سے جو ہے وہ کولیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بھی ان میں زیادہ نہیں ہوتا، کولیسٹرول کی مقدار کو بھی نارمل رکھتی ہیں۔ اور ان مینی کنٹریز کہتے ہیں بہت سارے ممالک میں ہاؤ ایور پیپل ہیسیٹیٹ ٹو یوز SCP۔ تو کہتے ہیں بہت سارے ممالک میں جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ ہچکچاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ہیسیٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ ہیسیٹیٹ کا مطلب ہے ہچکچانا، ہیسیٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ ہیسیٹیٹ کا مطلب ہے ہچکچانا، ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہچکچاتے ہیں یا ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرتے ہیں سنگل سیل پروٹین کے کو استعمال کرنے کے ایز اے میجر بیکاز آف دا فالوئنگ، ان وجوہات کی بنا پر۔ کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1 دا ہائی نیوکلک ایسڈ کنٹینٹ، ان کے اندر جو ہے نا نیوکلک ایسڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، 4 سے لے کر 6% تک الجی میں ہوتا ہے، اور 6 سے لے کر 10% تک جو ہے وہ ایسٹ میں ہوتا ہے،
ایسٹ کی سنگل پروٹین میں ہوتا ہے، سنگل سیل پروٹین میں ہوتا ہے. کین کاز ہیلتھ پرابلم لائک یورک ایسڈ فارمیشن اینڈ کڈنی اسٹون. تو اس کی وجہ سے گردے کی پتھری بھی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت گاڑھے ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ 4 سے لے کر 6% تک نیوکلک ایسڈ موجود ہوتے ہیں، جو کہ پھر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ گردے کی پتھری کی وجہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے تیزابی مسائل ہو سکتے ہیں، مطلب یورک ایسڈ بن جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا پیشاب وغیرہ جلن کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. مطلب یعنی وہ ہے کہ یورک ایسڈ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے گرمائش بڑھ جاتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ گردے جو ہے نا وہ ان میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے. اور ٹاکسک اور کینسر کینسر کازنگ سبسٹانسز کہتے ٹاکسک، کہتے زہریلے، یا کہتے کارسینوجینک. زہریلے ٹاکسک زہریلے ہوئے تھے، کارسینوجینک کینسر کازنگ جو کینسر کے سبب بنتے ہیں. کس کا؟ کینسر. ایسی چیزیں جو کہ کس کا سبب بنے؟ کینسر. کینسر کے سبب بنے. کس کے سبب بنے؟ کینسر. کینسر کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کینسر کا سبب بنتے ہیں نا ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں کارسینوجینک. کارسینوجینک سبسٹانس ایبزارب فرام مائکروبیل گروتھ سبسٹیٹ میں بھی پریزنٹ. تو کہتے ہیں زہریلے یا کینسر کے سبب بننے والے جو چیزیں ہیں وہ بھی مائکروویل گروتھ سے جو ہے نا سبسٹریٹ میں جو ہے وہ ایسے اشیاء بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں کینسر کا سبب بن سکتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دا سلو ڈائجیشن آف مائکروبیل سیل. تیسری بات یہ ہے نا کہ جو ڈائجیشن ہوتی ہے نا وہ سست ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سست ڈائجیشن. سلو ڈائجیشن آف مائکروبیل سیل ان دا ڈائجسٹو ٹریکٹ میں کاز وومیٹنگ. تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں مائکروب. ٹھیک ہے، ان کا ہضم کرنے کے لیے زیادہ وقت لیتا ہے جسم. ٹھیک ہے، نظام جو ہے وہ زیادہ وقت لیتا ہے، جس کی وجہ سے نا الٹی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، الٹی آ سکتی ہے، وومیٹنگ ہو سکتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، انڈائجیشن بدہضمی کا شکار ہو سکتا ہے. جو کھاتا ہے نا وہ بدہضمی کا شکار ہو سکتا ہے. انڈائجیشن کیسے کہتے ہیں؟ بدہضمی کو کہتے ہیں. بدہضمی کا شکار ہو سکتا ہے، خوراک صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتی، اور الرجک ریئیکشن مطلب کوئی نقصان دہ ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. خار والا جو ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، الرجک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کا. ہائی کاسٹ آف پروڈکشن ول آلسو بی اے ڈیسائڈنگ فیکٹر in determining the ultimate place of SCP in the human or animal diet. کہتے ہیں ہائی کاسٹ آف پروڈکشن، کہتے ہیں کہ زیادہ قیمت ہائی کاسٹ کیسے کہتے ہیں؟ زیادہ قیمت آف پروڈکشن ول آلسو بی اے ڈیسائڈنگ فیکٹر. یہ بھی جو ہے یہ بھی ہے نا ایک ڈیسائڈ کرنے والا، ایک جو ہے نا وہ جو ہے نا فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کن فیصلہ کن وجہ ہو سکتا ہے، فیصلہ کن سبب بن سکتے ہیں. in determining the ultimate place of the SCP in the human or animal diet. تو کہتے ہیں پروڈکشن جو ہے نا ڈیسائڈنگ فیکٹر اور فیصلہ کن وجہ بن سکتے ہیں. ہائی کاسٹ آف will also be a determinant in determining the ultimate place of the SCP in the human or animal diet. تو کہتے ہیں جتنی زیادہ بنے گی تو وہ جو ہے اتنے زیادہ جو ہے پھر وہ الٹیمیٹ پلیس پکڑے گی انسانی خوراک میں، وہ کا حصہ بنتی جائے گی SCPT. جتنی زیادہ SCP جو ہے وہ تیار ہوتی جائے گی. تو کہتے ہیں فار یور انفارمیشن، آپ کی معلومات کے لیے، فار یور انفارمیشن آپ کی معلومات کے لیے، تمہاری معلومات کے لیے یعنی آپ کی معلومات کے لیے. دا ٹرم سنگل سیل پروٹین واز کوائن ان 1966. تو کہتے ہیں کہ سنگل سیل پروٹین کا جو لفظ جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ 1966 میں پیش کیا گیا تھا. Previously the dried cells of microorganisms used as food or feed for animals. تو کہتے ہیں پہلے جو ہے نا پرانے زمانوں میں پریویسلی کیا؟ پرانے زمانے میں یا پہلے، پرانے زمانے میں یا پہلے، پرانے زمانے میں یا پہلے یا قدیم سابقہ. The dried cell microorganisms used as food or feed for animals and they were collectively known as microbial protein. ان کو microbial protein کہتے ہیں. This term was replaced by a new term single cell protein. اور وہ جو ہے نا ان سے single cell protein اب بن گئی ہیں. پہلے ان کو کیا کہتے تھے؟ تو
ڈرائی مائکروزم یوز ایز فوڈ، اور کہتے ہیں سنگل سیل پروٹین جو تھا نا وہ 1966 سے علاوہ استعمال ہوتا آ رہا ہے. تو کہتے ہیں پہلے پہلے جو ہے نا ڈرائی سیل جو مائکروزم کے جو خشک سیل تھے تو اس کو خوراک کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، جانوروں کو کھلائے جاتے تھے، اور ان کو جو ہے نا مائکروویل پروٹین کہتے تھے. اور دا ٹرم واز ریپلیس بائی نیو ٹرم سنگل سیل پروٹین. اور یہ جو مائکروویل پروٹین کا لفظ جو ہے نا یہ اب سنگل سیل پروٹین اب اسے کہا جاتا ہے. ٹڈ بٹ. ٹڈ بٹ. ٹڈ بٹ کیسے کہتے ہیں؟ ٹڈ بٹ جو ہے نا وہ ترن والے کو کہتے ہیں. کیا؟ تیارن والا. کیا؟ ترن والا، گیلان والا، یا ترن والا، یا تیار والا. ٹھیک ہے، تیار بات، تیار والا، بہت آسان بات. Nowadays, spirulina tablets are prescribed as enriched vitamin for most people. تو کہتے ہیں آج کل اسپرولنا مائکروزم کی جو ہے نا ٹیبلٹ جو ہے نا جو گولیاں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے تجویز کی جاتی ہیں کیونکہ ان میں جو ہے نا بہت زیادہ وٹامن موجود ہوتی ہیں. پرسکرائب کسے کہتے ہیں؟ تجویز کرنا. پرسکرائب کو اردو میں کہتے ہیں تجویز کرنا. تجویز، تجویز، تجویز کرنا.